صاحب کی خوبصورت باتیں آپ نے سنی. جیسے میں نے کہا تھا، یہ خاندان شروع سے علم کی خدمت کرتا آ رہا ہے اور دعائے قیامت تک اللہ یہ فریضہ کے ذریعے مختلف ادوار میں یہ چلتا رہے اور اس طرح جاری ساری رہے. میں جناب قبلہ پیرزادہ قاضی آفد الدین صاحب متضرہ سے گزارش کروں گا وہ اپنے خیالات کا اظہار. نعرہ تکبیر، سہ نہ کرے کرو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان صدریہ، فیضان صدریہ، جیوے 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 اقصدار ویر واجد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کوئی خطاب نہیں کرنا، میں نے کوئی تقریر نہیں کرنی، بس میں صرف آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں. جب سے حضرت صاحب کا وصال ہوا ہے، جس دن سے ان کی رحلت ہوئی ہے، اس دن سے ہی مسلسل اہل محبت جتنے بھی ہیں وہ جس انداز میں اپنا اظہار کر رہے ہیں، فون کے ذریعے، فون کالوں کے ذریعے، جس طرح کسی کا ممکن ہوتا تھا رابطہ، وہ اس طرح رابطہ کر رہے ہیں. بیرون ممالک سے لوگ بہت سارے تشریف لائے ہیں، تو یہ ساری دل کی باتیں ہوتی ہیں. خانقاہ میں چونکہ درس ہی سارا دل کا دیا جاتا ہے، تو جن کے دل پھر صاف ہوتے ہیں اپنے، وہ دوسروں کے دلوں کو صاف بھی کر لیتے ہیں اور دوسروں کے دلوں پر حکومتیں بھی پھر کر لیتے ہیں. یہ دلوں کی حکومتیں ہوتی ہیں، یہ دنیاوی حکومتیں نہیں ہیں. جتنا لوگوں کا تعلق، جہاں بھی صاحب نسبت لوگ ہوتے ہیں، میں صرف اپنی خانقاہ کی بات نہیں کر رہا، جن لوگوں کا جہاں پر تعلق ہے، نسبت والے جو لوگ ہیں، وہاں سے ان کو بہت کچھ میسر آتا ہے اور یہ نسبتوں کا بہت بڑا احترام ہوتا ہے. یہ سارے جتنے لوگ میرے ساتھ بھی کر رہے ہیں، یہ حضرت صاحب کی نسبت کی وجہ سے کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے وہ نسبت عطا فرمائی ہے، دادا جان کی نسبت عطا فرمائی ہے، میرے بڑے بھائی جان، یہ ساری ہم نسبتیں ہیں ہماری اکٹھی ساری. تو یہ ان نسبتوں کے سارے احترام ہیں. اور تقدیس نعمت، اللہ پاک اس طرح قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اگر اللہ پاک تم پر کوئی کرم فرماتا ہے تو اس کو بیان کیا کرو. تو یہ کوئی تکبر کی بات نہیں ہوتی، یہ بڑائی کی بات نہیں ہوتی. اس لیے بندہ نہیں کرتا کہ اپنے آپ کو بڑا کرنا مقصود ہوتا ہے یا ظاہر کرنا ہوتا ہے، بلکہ اللہ پاک جو انعام فرمائے تو بندہ اس کا ذکر کرے، اس کا تذکرہ کرے اور اس کا شکر ادا کرے، تو اللہ پاک اس سے خوش ہوتا ہے اور اللہ پاک وہ چیزیں اور زیادہ انسان کو عطا فرما سکتے ہیں. اللہ پاک ان چیزوں سے خوش ہوتا ہے اگر عاجزی کے ساتھ ہوں، انکساری کے ساتھ ہوں. میں عرض آپ سے یہ کر رہا تھا کہ یہ جو نسبتوں کا احترام، ایسے عجیب واقعات سامنے آتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. ابھی آپ کے سامنے سید محمود معصوم شاہ صاحب تشریف فرما ہے، پلر کے پاس، صف ستون کے پاس کرسی پر بیٹھے ہوئے. بہت بڑی شخصیت ہیں یہ خود بھی. میں نسبتوں کی اب بات کر رہا تھا، خود بہت بڑی شخصیت. ان کے والد محترم سید محمود شاہ صاحب تریمری، ان کا اپنا خاندان دیکھیں، سچے سید، پھر پیر بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سوات، کتنا مشہور دربار، ان کی اولاد میں سے ہیں یہ سارے. اس انداز کے لیے یہ لوگ، اس مرتبے کے یہ لوگ، ان کے والد محترم قبلہ بڑے شاہ صاحب، ان کے ساتھ اللہ پاک نے مجھے شرف عطا فرمایا تھا کہ سن 94 عیسوی میں عمرے کی سعادت حاصل ہوئی تھی مجھے. لیکن 94 میں آپ دیکھیں نا، 30 سال پہلے کی بات ہے، 30-31 سال پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس وقت ہم، ظاہر ہے کہ عمر اور تھی، میری عمر بھی اور تھی، 30 سال پہلے جوانی بھرپور تھی اس وقت. تو ہم نے یہ سنا تھا کہ ان کے والد محترم بڑے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کا مزار بھی یہیں پر ہے، وہ اور ہمارے ڈاکٹر سعد اللہ خان صاحب ایک ڈیرہ اسماعیل خان کی، یہ سارا ایک ہی گروپ ہوتا تھا، بڑی عمر کے لوگ تھے. تو میں اور وہ ڈاکٹر صاحب کا بیٹے شکیل خان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی فرمائے، ہم چونکہ بالکل اس وقت جوان تھے، یہ اس وقت بھی بوڑھے تھے شاہ صاحب اور ڈاکٹر صاحب شکیل کے والد. تو ہم نے یہ سنا تھا کہ یہ روزانہ 3 عمرے کرتے ہیں.
اچھا پہلی دفعہ چونکہ میرا جانا ہوا تھا، اس سے پہلے عمرہ نہیں کیا ہوا تھا، نہ حرم شریف کے بارے میں پتہ تھا کچھ کہ کتنا ٹائم لگتا ہے عمرے پر. ہم نے آپس میں چونکہ معلوم ہی نہیں تھا، وہاں کا انداز ہی نہیں معلوم تھا، اس لیے ہم جوانوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ یہ بڑے بڑے دریا عمرے دیہڑی کر کے دے کہ اسی دیہڑی جوان اسی روزانہ 7 عمرے کریا کر سکتے. پتہ نہیں تھا نا، اپنی جذبات نے وہ بات ہم نے کی. وہاں جب گئے اللہ پاک نے جب سعادت عطا فرمائی، جن لوگوں کو سعادت نصیب ہوئی ہے وہ جانتے ہیں کہ بندہ ایک عمرہ جب کرتا ہے نا تو پاؤں اتنے تھک جاتے ہیں کہ دوسرے کی ہمت انسان میں نہیں رہتی ہے اس وقت. یہ مسلسل 3 عمرے کیا کرتے تھے، روزانہ مسلسل 3 عمرے کرتے تھے. اور جو طواف کرتے ہیں، ہم نے خود بھی وہاں طواف کیے تھے، ہماری جوانی بھی تھی، ہم اپنا پورا زور بھی لگا لیتے تھے. ہم 1 یا 2 گھنٹے سے زیادہ مسلسل طواف نہیں کر سکتے تھے، پاؤں ساتھ جوڑ دیتے تھے، تلوے ہمارے تھک جاتے تھے پاؤں کے. ان کے والد محترم سید محمود شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، میں یہ درجہ ان کا بتا رہا ہوں ان لوگوں کا، ان کا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہوتا ہے جو نیک لوگ ہوتے ہیں. یعنی ہم جوان ہوتے ہوئے 1 سے 2 گھنٹے مسلسل طواف نہیں کر سکتے تھے. قبلہ محمود شاہ صاحب کو میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے، عشاء کی نماز کے بعد وہ طواف شروع کیا کرتے تھے، صبح کی اذانیں ہو جاتی تھی، ان کا طواف نہیں ہوتا. وہ کسی اور دنیا کے لوگ ہوتے. وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا تھا، تو بعد میں کسی نے پوچھا تھا ایک موقع پر کہ آج تو آپ سے یہ چھوٹا سا کام نہیں ہو رہا. اس دن تو خیبر کا دروازہ ایسے آپ نے ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینک دیا تھا، جس کو کتنے لوگ مل کے صرف کھولا کرتے تھے، اس کو اکھاڑ ہی دیا تھا. تو انہوں نے فرمایا تھا قلعتہ بقوۃ رحمانیہ لا بقوۃ جسمانیہ. اس دروازے کو جب میں نے اکھیڑا تھا تو میں جسمانی طاقت نہیں استعمال کر رہا تھا، رحمانی طاقت اس وقت استعمال کر رہا تھا. یہ جو عشاء سے لے کر صبح تک جو طواف ہوتی ہے نا، یہ جسمانی طاقت سے نہیں ہوتی ہے، یہ روحانی طاقتیں اللہ پاک ان کو عطا فرماتا ہے. یہ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے دادا جان، نسبتوں کی ساری بات ہو رہی ہے، میرے دادا جان قاضی صدر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت معظم جن کا یہاں پر مزار ہے، اتنے متقی انسان تھے، ساری زندگی علم میں انہوں نے گزاری، علم کے علاوہ کسی اور طرف کبھی پوری زندگی توجہ ہی نہیں کی تھی. متقی ایسے کہ ہر وقت اللہ رب العالمین کے ساتھ دو لگائے ہوتے تھے. نسبت اب دیکھیے، وہ فرماتے ہیں حیات صدریہ میں لکھا ہوا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں جب اپنی ساری زندگی پر نظر ڈالتا ہوں، حالانکہ کتنے دیکھیں ان کی ساری اب دیکھیں نا، عاجزی دیکھیں، اللہ پاک کو عاجزی پسند ہے نا. فرماتے ہیں کہ میں اپنی پوری زندگی پر جب نظر ڈالتا ہوں تو مجھے اپنے نامہ اعمال میں کوئی بھی اچھا کام نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ یہ سید حضرات جو ہیں یہ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں. کل اگر میں قیامت میں پیش ہوں گا تو اور تو کوئی چیز نہیں ہے، ان سادات کو پکڑ کے پیش کروں گا، باری تعالیٰ ان کے صدقے مجھے معاف فرما دیں، یہ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں. بس یہ کوئی نسبت کی بات تھی، میں اتنی بات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، بس کیونکہ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا. جان کو پر نور کر دو یا رب، تو جہاں میں حاجم آلِ رسول اللہ. آمین سبحان آمین سبحان آمین. بس مقصد آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا تھا. جس انداز میں میری جس نے دل جوئی کی ہے، بلکہ میری کیا ہمارے پورے خاندان کی، میرے سارے بھائیوں کی، جس طرح آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے، جس طرح دل جوئی کی ہے، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ رب العالمین آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ دنیا جہان کی عزتیں اور کامیابیاں اور دونوں جہانوں کی عزتیں اور کامیابیاں آپ کو نصیب فرمائے. آخر میں بڑے بھائی جان سے گزارش کروں گا کہ وہ کچھ اختتامی کلمات بھی فرمائیں اور ساتھ ہمارے لیے دعا بھی فرمائیں.